السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں احمد فاروق خٹک صاحب. احمد فاروق خٹک صاحب جو ہیں وہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس میں جو KP بار ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. یعنی کہ اگر خیبر پختونخوا سے جج صاحبان لینے ہوں تو وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر یہ بار کی نمائندگی کرتے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں جناب امجد شاہ صاحب. ان کو کون نہیں جانتا، جو ہیں وکلاء تحریک کے روح رواں ہیں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس جو وکلاء کی ایک نئی جو تحریک ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے جو شخص ہے وہ نوٹ کر لیں. تو شاہ صاحب آپ سے بھی ہم بات پوچھیں گے، اور خٹک صاحب آپ سے جو ہے وہ آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ بار کی ایک بڑی کنسسٹنٹ ویو ہے کہ سینیورٹی پرنسپل جو ہے اس کو ایڈہیر کیا جائے سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتی یا تقرری کے حوالے سے، تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آپ کی جو ہے ابھی جب جسٹس مسرت ہلالی کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنایا گیا اس کے اندر بھی ہمیں نظر آیا کہ تاخیر سے بلایا گیا، 2 چیف جسٹس ریٹائر ہونے دیے گئے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں KP کے سے ابھی بھی 2 ججز کی خالی اسامیوں پہ ججز نہیں لیے جاتے؟ آپ کا کیا شکوہ ہے؟ صدیقی صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام پہ لیا اور خیبر پختونخوا کے جنرل پبلک اور وکلاء کی نقطہ نظر بیان کرنے کی دعوت دی. حقیقت یہ ہے کہ میرا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ تیسرا ٹینیور ہے. 2013 سے 15 اور پھر اس کے بعد 19 20 اور ابھی تیسرا ٹینیور شروع ہے. جو ضرب المثل ہوا کرتے تھے کہ دور کے ڈول سہانے، تو حقیقت یہ ہے کہ ہم باہر سے جو جوڈیشل کمیشن کو دیکھتے ہیں کہ یہ آئینی ادارہ ہے اور اس میں بڑے کامپیٹنٹ لوگ ہیں، بڑی ایماندار اور برابر، اندر جا کے آپ محسوس کریں گے کہ دنیا کی وہ انتہائی نا اس جوڈیشل کمیشن کے اندر ہے. آپ کہیں کہ کیسے؟ وہ باقاعدہ طور پہ جس طرح ہم روٹین میں الیکشن میں کمپین کرتے ہیں، یہ ایلیویشن کے ٹائم پہ کمپین کرتے ہیں. اب ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے بلایا گیا کہ جولائی میں ایک سیٹ خالی ہو رہی ہے، وہ آپ جس کا کہیں گے ہم اسے ریکمینڈ کر لیں گے، لیکن آپ ان تینوں پہ اعتراض نہ کریں. میں نے کہا میرا کوئی پوپیزات خالازاد نہیں ہے، میں صرف ہائی کورٹ کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہوں، ایمانداری کی بات کرتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کو ریکمینڈ کر لوں، میں اپنی بات کروں گا. اچھا ہوا اللہ کا کون کہتا ہے کہ یہ بارگین کون کرتا ہے؟ جو زیادہ سے چیئرمین جو جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے وہ ہر وقت اس بارگین میں شامل ہوتا ہے، وہ بارگین کرتا رہتا ہے. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان نے چند دن پہلے کہا کہ آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دی ہے، لیکن مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بحیثیت چیئرمین جوڈیشل کمیشن اس کی آئینی ذمہ داری تھی کہ پشاور میں چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کسی ریگولر چیف جسٹس کی تعیناتی کرتا. وہ کیوں نہیں کی؟ کیا اس وقت آئین سویا ہوا تھا؟ آئین نے اس کے دروازے پہ دستخط نہیں دی تھی، تو میں نے اس کے دروازے پہ دستخط دی تھی. میں نے باقاعدہ اسے خط لکھا تھا کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرے. پھر ہم نے میٹنگ کال کی 12 تاریخ کو شاید کہ سارے پروونس کے صدورز کو کہ اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں، یہ تو زیادتی کرتا ہے. تب جا کے اس نے 13 کو میٹنگ کال کی. تو یہ انتہائی میں کہہ دوں گا کہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری، غیر اخلاقی رویہ رکھنے والے. کون سے 3 جج تھے جن پر اعتراض نہ کرنے کے حوالے سے آپ سے جج مانگا جا رہا تھا؟ وہ تو اس وقت واپس ہوئے. پھر وہ میری خوش قسمتی تھی کہ جب میں نے جوڈیشل کمیشن میں بات کی. کب کی بات ہے یہ سیٹھ صاحب کے زمانے کی بات ہے. وہ تینوں پھر نہیں آئے. تو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابھی کیا ہوا؟ ابھی جو کل پرسوں اجلاس ہوا تھا اس میں آپ نے کیا موقف؟ ابھی پرسوں کے اجلاس میں فرسٹ صرف ایجنڈا یہی تھا کہ محترمہ ہماری
جو تھی ریگولر چیف جسٹس بننے کی، تو اس پہ بات ہو گئی. میں نے کہا کہ مجھے اسپیشل ٹائم دے دیں. اگرچہ میں نے سارے دوستوں کو جو پہلے سے تھے، میں نے سب کو کہا تھا کہ میں آج میٹنگ میں بکواس کروں گا، کیونکہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق باتوں سے کچھ نہیں بنتا ہے. تو پھر میٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے ایک جج صاحب نے مجھے کہا کہ بات کرو، بکواس نہ کرو. پھر میں ذرا آرام پہ آ گیا. تو میں نے میٹنگ کے بعد کہا چیف صاحب سے کہ چیف صاحب مجھے بتائیں، ایز اے چیف مجھے نہیں کہا، میں نے کہا ایز اے چیئرمین صاحب آپ مجھے ایز اے چیئرمین یہ بتا دیں، یا یہ جوڈیشل کمیشن یہ بتا دے کہ آپ لوگوں کو خیبر پختونخوا سے پرابلم کیا ہے. یحییٰ افریدی بھی اس میٹنگ میں ایز اے اسپیشل ممبر بیٹھے تھے. میں نے کہا افریدی صاحب کے زمانے کے بعد پھر پشاور سے کوئی بھی جج ایلیویٹ نہیں ہوا ہے. حالانکہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سینئرز بھی تھے، اور چیف جسٹس کو چھوڑے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ دیگر ہائی کورٹوں کے جو جسٹس آ رہے ہیں یہاں ان سے سینئر ہیں، وہ پہلے کے اپوائنٹی ہیں. لیکن آپ لوگ ان کو ایلیویٹ نہیں کر رہے ہیں، یہاں پہ نہیں لا رہے ہیں. تو اگر کوئی پرابلم آپ لوگوں کی ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہمیں مطمئن کریں. پھر یہ ہمارا بھی سپریم کورٹ ہے، اگر سپریم کورٹ کے ان سے کیا مسئلہ ہے تو ضروری بات ہے کہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے، ادروائز یہ تو نہیں ہے. پھر اس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں بس اس کا آج ہی فیصلہ کرتا ہوں، ابھی کرتا ہوں. وہ 2-3 ججز کو اٹھا کے وہ چیمبر میں لے گئے. بعد میں نے سنا مختلف سوشل میڈیا سے کہ وہاں کچھ ادھر ادھر ہوئی ہے. واللہ علم کچھ ادھر ادھر ہوا ہے نہیں ہوا ہے، لیکن فی الحال ہمیں کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں ملا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ کیا ہے ویسے واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپوائنٹمنٹ میں جسٹس یحییٰ افریدی کا سینیورٹی پہ نمبر ہوتا ہے، لیکن اچانک سے جو ہے ان سے پہلے جسٹس منیب اختر کو ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں. اگر جسٹس منیب اختر جو ہے جسٹس یحییٰ افریدی اپنے ٹائم پہ یہاں پہ آتے تو وہ 4 سال چیف جسٹس ہوتے. تو وہ جو چیف جسٹس کا عہدے کی مدت ہے وہ بانٹ دی جاتی ہے اس طرح سے. یہ اتنی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں؟ اصل میں اس طرح سے ہے، جو محسوس ہوتا ہے نا کہ پٹھان، بلوچی اور سندھی ان ججز کو بڑے عہدوں تک نہ پہنچنے دیے جائے، یا اگر یہ پہنچ بھی رہے ہوں تو ان کو تھوڑا ٹائم ملے. اس کے لیے زیادہ تر جو میں دیکھتا ہوں پنجاب اور جو ہماری اردو اسپیکنگ ججز ہیں ان کی تعداد اس طرح سے انڈکٹ کی جاتی ہے کہ شاید سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے آسان ہو، کیونکہ پٹھان یا بلوچی یا سندھی کو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ایک وجہ لگتی ہے، اور تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. کہ پسند اور ناپسند تو ہر مطلب پٹھانوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، سندھیوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، پنجابیوں میں سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف 3 صوبوں کو اس طرح سے ڈپرائیو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ پیچھے شاید یہی ہے کہ یہ لوگ ذرا آزاد منش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا شاہ صاحب، یہ ابھی لائرز جو ہیں، ایک مرتبہ پھر جو پارلیمنٹ کا قانون ہے سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ 2023، اس پہ 8 فاضل جج صاحبان نے پیشگی حکم امتناع جاری کر دیا. تو اب کیا فیصلہ کیا؟ آج آپ نے میرے خیال میں سارے بار کے نمائندے بلائے ہوئے تھے، آج بڑا اجلاس ہوا، اس میں کیا فیصلے ہوئے؟ اصل میں آج ہماری جو الیکٹڈ باڈیز جتنی بھی ہیں، تمام بار کونسلز اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز ساری تھیں. اس میں صرف ایک لاہور ہائی کورٹ بار اور ایک سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب کے علاوہ باقی تمام پاکستان کے الیکٹڈ جو مین بڑی باریں ہیں ان کے نمائندے جو تھے آج موجود تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں کنسنسس تھا اس بات پہ کہ جو لیجسلیشن کی ہے پارلیمان نے، یہ ہمارے مطالبات پہ کی گئی ہے، اور ہم اس کے تحفظ کے لیے ہم ہر لیول پر جائیں گے، چاہے ہمیں سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، چاہے ہمیں پارلیمان کے سامنے. تو ہم اس پہ اپنی بھرپور احتجاج ریکارڈ کریں گے. لیکن جو مخالف ہے، جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی، گول مول کانفرنس نہیں کی ابھی اعتزاز احسن صاحب نے، وہ جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب
یہ 184(3) کے اندر ایکچولی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے سے ہی اس طرح کا کوئی اختیار ریگولیٹ ہو سکتا ہے. بہرحال باقی یہ 191 کے نیچے سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ رولز کو تبدیل کرے, رولز بنائے. تو پارلیمنٹ مداخلت کر رہی ہے, تو یہ چیف جسٹس کی آزادی سلب کرنے کے مترادف نہیں ہے. اس طرح سے ہے کہ 191 جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے آئین اور قانون کے مطابق یہ اپنے پروسیجر بنائے گا. تو آئین اور قانون تو یہ پارلیمان کے پاس اختیار ہے. اور میں اب آپ کو ایک 12 اکتوبر 2019 کو لاہور میں ہمارا کنونشن تھا. حامد خان صاحب بھی اس میں موجود تھے, پاکستان کے مین وکلاء کی جتنی بھی الیکٹڈ نمائندے اور دونوں گروپ انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل گروپ کی بھی تمام لیڈرشپ موجود تھی. وہاں پر ہم نے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی, حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ لیجسلیشن کریں اور ان کے یہ جو اختیارات ہیں 184 300 موٹو والے اور ان کے جو بینچز کی جو فارمیشن ہے اس کے حوالے سے ان کو سٹرکچر کیا جائے. بینچز کے حوالے سے یہ جو 184(3) کے جو حوالے سے لیجسلیشن تھی, اس میں اب میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں تمام ججز یہ سیم یہی پار ہیں ان کے پاس, سارے ججز بیٹھے اور انہوں نے پیرامیٹرز بنا لیے. یہاں پہ تو ابھی پیرامیٹرز بنے ہی نہیں, ابھی تو صرف رائٹ آف اپیل جو ہے وہ اس میں انڈکٹ ہوا ہے. ہمارا تو مطالبہ اس سے ابھی آگے ہے کہ پیرامیٹرز بنائے جائیں, جہاں پر آرڈینری ریمیڈیز موجود ہیں وہاں پر سو موٹو نہ لیا جائے. ادھر تو یہ ہے کہ نیچے وہ 2 شیشیاں پکڑی جائیں تو سو موٹو ہوتا ہے, ادھر وہ کوئی جو عام مقدمہ نیچے والی عدالتوں میں لگا ہے وہ 100 موٹو میں یہ لے لیتے ہیں. یہ کسی بھی صورت اب میں تو ہائی کورٹ میں پیٹیشنیں پڑی ہوئی تھی تو ان کے اوپر 100 موٹو لیتے ہیں. تو یہ تو اس طرح ہے نا کہ ان کے ہاتھ میں آپ ایک تلوار پکڑا دیں, بس جو ان کے سامنے آئے اس کا سارا یہ اتار دیں. صدیقی صاحب میں لاسٹ میں صرف یہ کہہ دوں گا, جو وہاں گول مول کا تھا, گول کانفرنس اعتزاز حسین اور گول مول ایکس سروس مین گول مول کانفرنس, میں سارے قوم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ رشید رضوی صاحب یا حامد خان صاحب وہ ٹی وی پہ آ کے کہہ دے کہ یہ وکلاء کا مطالبہ نہیں تھا, اور وکلاء کا مطالبہ یہ بھی نہیں تھا کہ پارلیمنٹ قانون سازی اس کے لیے کر لے, اور وکلاء کا یہ مطالبہ بھی نہیں تھا کہ 184(3) میں کرے, آرٹیکل 209 میں کرے, آرٹیکل 175(a) میں کرے, تو ہم اپنی اس سارے موومنٹ کو وڈرا کر دیں گے. بہت بڑا چیلنج, بالکل بڑا چیلنج دیتے ہیں. اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ غلط ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے ان سارے مطالبات میں. آج بھی میں جب دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ بالکل پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے اور پارلیمنٹ یہ کر سکتا ہے, لیکن یہ گول مول کو یہ جواب ہے کہ اگر ان کے یہ 2 لیڈر کہہ دیں, ایک کراچی کا رشید رضوی, ایک لاہور کا حامد خان, تو نہیں ہے وہ گول مول کی لیڈر, وہ نہیں ہے, وہ تو جینون لیڈر ہے نا, یہ تو ایکس سروس مین ہے نا, وہ تو گول مول ایکس سروس مین. یہ بہرحال جی احمد شاہ صاحب نے بڑے اشارے کر دیے, ایکس سروس مین, اشارے کہاں تک جاتے ہیں ذرا ٹریس کریں. تو بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کا, احمد شاہ صاحب آپ کا. تو آپ سے اجازت سے پہلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جہاں پہ جسٹس کی تقرری ہوتی ہے اور جیسے ہوتی ہے اس کے ممبر کی خیالات آپ نے سنے کہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے عہدوں پہ چھوٹے چھوٹے لوگ. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.